سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی شخصیت وہ انفرادی شخصیت ہے. یوں تو بزرگان چشت اہل بہشت کی شان بڑی نرالی ہے، اور ہندوستان کا یہ نصیبہ ہے کہ اللہ نے یہاں چشتی بزرگوں کو خاص طور پر منتخب فرمایا، اور یہاں چشتیوں کا بڑا میلہ لگا رہا، اور چشتیوں نے یہاں جو کام کیا وہ انہی کا اپنا حصہ ہے. بلکہ جس سلسلے کو بھی یہاں پر پیر رکھنے کو جگہ ملی، یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی خدمات کا صدقہ ہے. اس لیے ہم چشتیوں کی خدمات کو اور چشتیت کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے اہل ہند. بلکہ پورے ہندوستان میں اگر زیادہ تر لوگوں کے باپ داداؤں کو دیکھا جائے تو اگر کسی کو ایمان نصیب ہوا ہے تو وہ چشتیوں کی خدمات کا نتیجہ. تنہا ایک چشتی نے 90 لاکھ چشتی بنا ہے. 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی. 90 لوگوں کو نمازی بنانا آج مشکل ہے، اپنے بیٹوں کو نمازی بنانا مشکل ہے. 90 لوگوں کے چہرے پہ داڑیاں، مقررین بیچارے گلا پھاڑ پھاڑ کر آواز بھی ٹھا چکے، بعضوں کو تقریر کرتے کرتے اٹیک آ گیا، مر گئے لوگ، دنیا سے چلے گئے. کتنا انقلاب آیا، سوچو تو صحیح، لوگوں کو بدلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. آدمی اپنے مرید پر اللہ کا رنگ چڑھا نہیں پاتا. توجہ کریں، آدمی اپنے مرید پر، اپنے بیٹوں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے چچا تایا پر اللہ کا رنگ چڑھا نہیں پاتا. کیا وہ ہستی ہوگی جس نے مشرکین پر اللہ کا رنگ چڑھا کر ایمان کی دولت عطا کی اور 90 لاکھ کو خدا کا پرستار بنا دیا. سرکار غریب نواز کی ذات ہے، ان کی محنتوں کا اندازہ کریں. پھر اس کے بعد غریب نواز کے بعد دور آتا ہے حضرت سیدنا قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ شاندار دور ہے کہ مہرولی میں جب اپنا جانشین بنا کر کے بابا قطب کو غریب نواز نے بٹھایا. پھر بابا قطب ہے. میں صرف سلسلہ چشتیہ کی تاریخ آپ کے سامنے اللہ کے رنگ کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ وقت میں جتنی گنجائش ہے پھر میں مخدوم صاحب کی طرف حاضری کا شرف حاصل کروں گا انشاءاللہ. قطب الاقطاب سیدی قطب الدین بختیار کاکی، آپ نے پھر بڑا کام انجام، وقت کے ہندوستان کے بادشاہ ہی کو اپنا مرید کر لیا، اور سلطان شمس الدین التمش کو ایسا سنوارا کہ اس بادشاہ کے اندر اتنا تقوی پیدا کیا. آپ میری بات کو صرف سمجھنے کی کوشش کریں. میں کبھی بھی کسی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. شمس الدین التمش کو اتنا متقی بنایا کہ شمس الدین التمش نے کبھی کسی نامحرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں عورت کو انہوں نے کبھی قصدن نہیں دیکھا. ماں، بہن، بیٹی، بیوی، 5ویں کسی عورت کو انہوں نے قصدن نہیں دیکھا. یہ شمس الدین التمش کو اتنا متقی بنایا کس نے؟ حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی نے. اتنا متقی بنایا کہ عصر کی اور عشاء کی غیر موقدہ بھی کبھی ترک نہیں ہوئی. اتنا متقی بنایا کہ کبھی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی. اتنا متقی بنایا کہ کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی. حضرت سلطان شمس الدین التمش کو آج کسی کارپوریٹر کے سامنے انسان اگر نماز کی بات کرنا چاہیں تو نماز کی دعوت دینے والوں کی زبان کانپتی ہے کہ راضی رہے گا کہ ناراض ہو جائے. ہم کارپوریٹروں کو بھی سدھار نہیں سکتے آج. اور جس نے ہندوستان کے بادشاہ کو مقام ولایت تک پہنچایا ہے اس قطب الاقطاب کو سیدنا بختیار کاکی کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی آپ چشتیوں کی خدمت دیکھیں، ان لوگوں نے کیسی محنت کی ہوگی، ان محنتوں کا اندازہ کریں. آج آدمی جلسے کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے، لیکن انقلاب کیا ہے، تبدیلی کیا ہے؟ لوگ سنتے، سن کر کے اٹھ کر کے چلے جاتے، لوگ بدلتے نہیں. لیکن ان لوگوں نے بادشاہوں کو بدلا ہے، بادشاہوں کو تبدیل کیا. اس کے بعد پھر دور آتا ہے اس ہستی کا جو سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے. پاک پٹن کی سرزمین پر قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی سیرت کا عکس جمیل بنا کر سرکار فاروق اعظم کے شہزادے حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر مسعود کو بٹھایا، اور آپ نے ایک درخت کے نیچے سے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور آپ نے پاک پٹن کی سرزمین پر جو دین کی خدمت کی، حالت یہ تھی کہ ہندوستان کے چپے چپے میں اسلام کا پرچم لہرا گیا. اور پھر فرید الدین گنج شکر نے 2 ہیرے تیار کیے. ایک کو کلیر میں بٹھایا اپنا نائب بنا کر سیدی صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کو دلی میں بٹھایا سیدی محبوب الہی نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ کی شکل میں. اور دونوں بے مثال، ایک کی شان یہ، ایک کی ہستی یہ کہ ایک اپنا نماز جنازہ خود پڑھاتا ہے
اور دوسرے کی شان یہ ہے کہ جب حضرت امیر خسرو آ کر محبوب الہی سے کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے تانا دیا ہے کہ مرشد تو وہ ہوتا ہے جو عرش کی سیر کرا دیتا ہے، تیرے مرشد نے بھی تجھے عرش کی سیر کرائی؟ تو حضرت سلطان المشائخ حضرت نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء نے صرف اپنی چادر ترک اللہ امیر خسرو طوطی ہند ملک الشورى کے سر پہ ڈالا، تو حضرت امیر خسرو کے سر پہ صرف محبوب الہی کی چادر پڑنی تھی کہ حضرت محبوب الہی کی چادر کی وجہ سے غیاث پور سے امیر خسرو غائب ہو گئے، اور جب چادر ہٹی تو لوگوں نے پوچھا خسرو پیر کی چادر سر پہ پڑی تو کہاں تھے؟ تو خسرو کہتے ہیں نمی دانم چه منزل بود شب جائے کے منبود، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کے منبودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کے منبودم، پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے منبودم۔ اور خسرو سے پوچھتے ہو مرشد کی چادر پر گیا کہاں تھا؟ تو کہتے خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو۔ لوگ کہتے ہیں مرشد عرش کی سیر کراتا ہے، چشتیوں کا مرشد وہ ہے جس نے چادر ڈال کے لامکا کی سیر کرا دی۔ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کے منبود۔ محبوب الہی کا دور آیا، دلی کے سپاہی بھی 13 14 15 کے روزے رکھنے لگے۔ کیا انقلاب بپا کیا محبوب الہی نے، اور پھر محبوب الہی نے وہ امانتیں حضرت سیدنا اخی سراج آئینہ ہند کو سونپی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضرت نصیر الدین آپ کے جانشین ہے، لیکن سلسلہ جو آگے جس طرف میں بڑھانا چاہتا ہوں یہ، اور حضرت اخی سراج آئینہ ہند کے بعد پھر وہ سلسلہ پہنچتا ہے حضرت سیدی علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ تک۔ اور یہ علاء الحق پنڈوی ہمارے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مرشد ہیں۔ لوگ پیر کے منتظر ہوتے ہیں، میرے مخدوم کی شان یہ ہے کہ پیر ان کے منتظر تھے۔ مخدوم صاحب پر اللہ کا رنگ روز اول ہی سے چڑھا تھا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ چڑھا تھا۔ مخدوم صاحب کے بارے میں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے۔ 7 پشتوں تک اس خاندان نے سمنان کی سرزمین پر حکومت کی، 7 پشتیں۔ اور ایک خاص بات آپ سے عرض کر دوں، مخدوم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگ محمود غزنوی کی بات کرتے، یہ مخدوم صاحب کی سیرت میں ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ جب ان کو کوئی بات پتہ نہیں ہوتی تو وہ اس کے دشمن ہوتا۔ مولا کائنات فرماتے انسان جس چیز کی معلومات نہیں رکھتا وہ اس کا دشمن ہے۔ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات مبالغہ کی جا رہی، مبالغہ نہیں ہوتی، اصل میں علم بغیر کنارے کا سمندر ہے۔ اور ہمیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم بہت پڑھے لکھے، میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن جن کی شان بیان ہو رہی ہے وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ 7 پشتیں ہیں جو بادشاہ بھی ہیں۔ لوگ 2-4 پشت اگر مالدار ہوتے ہیں تو ان کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، 7 پشتے بادشاہ ہے۔ اور مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ محمود غزنوی کا خاندان، سلطان محمود غزنوی کا خاندان، کون غزنوی؟ جس طریقے سے نام علی سے ابھی بھی باطل کی دیواریں کانپتی ہے، مولا علی کے نام سے کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو جیسے نام علی کی ہیبت پوری دنیا اور خیبر میں ہے، ویسے محمود غزنوی ایک نام ہے کہ جب نام آتا ہے تو شرک آج بھی دہلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے سن لے، جس محمود غزنوی پہ دنیا ناز کرتی ہے اس محمود غزنوی کا خاندان میرے مخدوم اشرف کے خاندان کی غلامی میں زندگی گزارا کرتا۔ خاندان محمود غزنوی غلام تھا حضرت مخدوم سمنا علیہ۔ وہ غلام صرف آج کل جو ہم بولتے ہیں رسمی طور پہ کہ میں فلاں کا غلام، وہ نہیں۔ ایک دور میں لوگ غلامی کرتے تھے، یعنی لوگ خریدے بیچے جاتے تھے۔ وہ غلاموں کا جب دور تھا لوگ خریدا گیا تھا، مخدوم کے خاندان نے انہیں خریدا تھا، محمود غزنوی کے خاندان کے لوگوں کو۔ ذرا اندازہ کریں، جس کا اتنا بڑا بادشاہ، جس مخدوم اس کا خاندان
جس مخدوم کے خاندان کے گھر غلامی کر چکا ہو. میں محمود غزنوی کی بے ادبی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اگر کوئی شخص مالدار ہو جائے اور اس کا دادا کہیں پر لوم چلا چکا ہو، وہ کہتے ہیں بہت فخر کر رہا ہے، اس کا باپ اور دادا تو میرے یہاں نوکری کرنے والوں کو لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو بادشاہ کا خاندان جس گھر میں غلامی کیا ہے، اس خاندان والا تبار کو مخدوم سمنا کا خاندان کہتے ہیں. یہ حسینی سادات کا گھرانہ تھا. 7 پشتوں نے حکومت کی. مخدوم صاحب نے 10 سال اور ایک روایت کے مطابق 20 سال. کیونکہ سیرت میں بزرگوں کے کافی اختلاف پایا جاتا ہے تو میں دونوں اقوال پڑھ رہا ہوں، آپ جس پر دل جمتا ہے آپ اس کو قبول کر لیں. ایک روایت کے مطابق 10 سال اور ایک روایت کے مطابق 20 سال آپ نے حکومت فرمائی. اب بہت چھوٹی سی عمر میں آپ بادشاہ بن گئے تھے. 14 سال کی عمر میں علوم سے فارغ ہوئے اور اس کے ٹھیک 2 سال کے بعد آپ کے والد بزرگوار حضرت سید ابراہیم نور بخشی آپ کا وصال ہو گیا. تو حکومت کے کارندوں نے مخدوم صاحب کو والد کی جگہ پر بادشاہ منتخب کیا اور آپ بادشاہ بنے. مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہزادے ہونے کے باوجود بھی آپ نے 7 قرأت پر قرآن حفظ کیا تھا. آج لوگ قرأت سبا کا کورس تو کرتے ہیں لیکن 7 قرأت پر پورا قرآن نہیں پڑھتے، بعض صورتیں یاد کرتے ہیں. قاری صاحب لوگ یہ لوگ ماشاءاللہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں. جو آج کل ہمارے یہاں فن قرأت کافی عروج پر ہے مالیگاؤں میں اور کافی کوششیں لوگ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ جو قرأت سبا کا لوگ آج کل کورس کرتے ہیں وہ چند صورتیں یاد کرتے ہیں. مخدوم صاحب نے قرآن مقدس کی تمام آیتوں کو 7 قرأت پر حفظ فرمایا تھا. اور اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ صرف 7 سال کی عمر تھی. اس عمر میں آپ نے پورا قرآن 7 قرأت پر حفظ فرمایا تھا. یہاں پر ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. آج کل ولایت کی نشانی کیا ہے؟ ننگے دھڑنگے گھومتے ہوں، جاہل ہو، جپٹ ہو، کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہیں آتا ہو، اردو بھی صحیح بولنی نہیں آتی ہو، عربی کی 2-4 حدیثیں بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے ہو، 10 انگلیوں میں انگوٹھی ہو، پیروں میں بھی چھلے پہن رکھے ہوں، پوری زندگی کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو، ان سے بڑا پہنچا ہوگا ہماری قوم کسی کو نہیں سمجھتی. اور علماء کو تو وہ پیر کی جوتی سے ان کو کیا سمجھتا ہے، انہیں کیا آتا ہے. یاد رکھنا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ننگے دھڑنگوں کو سب ملتا ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تو یہ بات یاد رکھنا. ارے جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ جاہل کو اپنی ولایت کیسے دے سکتا ہے؟ جب تیرے گھر رشتہ آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بچہ پڑھا ہوا کہاں تک ہے. جب تو بیٹی دینے کے لیے اتنا پڑھا لکھا دیکھتا ہے تو اللہ اپنی ولایت کے لیے کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا. ہاں اتنا ضرور ہے، ہر پڑھا لکھا ولی نہیں ہوتا مگر ہر ولی پڑھا لکھا ہوتا ہے. فرق یہ ہے کسی کو کتابوں سے مل جاتا ہے، کسی کو نگاہوں سے مل جاتا ہے. تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت وائس تیرے میرے پینے سے. کبھی کبھی کتابوں کے پڑھے ہوئے بہک جاتے، نگاہوں کے پڑھے ہوئے کبھی نہیں بہکتے. اس کی وجہ یہ ہے کتاب سنبھال لے یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن نگاہ سنبھال لیا کرتی ہے، نگاہ والے سنبھال لیا کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے اسلاف کتابوں سے پڑھ کر کتابوں پر ڈیپینڈ نہیں ہوتے تھے، کسی اہل نگاہ کے پاس جاتے. دیکھو سرکار غریب نواز نے کتنا پڑھا، محدث بنے. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو سن لیں، بہت بڑے محدث تھے غریب نواز. مسجد نبوی میں درس حدیث دیا برسوں، اتنے بڑے محدث تھے. محدث بننے کے بعد بھی کتابوں پر نہیں رکے بلکہ کسی صاحب نظر کی تلاش تھی. اور وہ صاحب نظر غریب نواز کا مرشد مولا علی کا 14ویں نمبر کا بیٹا حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی، یہ 14ویں پشت میں مولا علی کی اولاد ہیں. ان کے پاس گئے اور بابا قطب سے کہتے ہیں بابا قطب میں نے درجنوں سال کی عبادتوں سے، نفل عبادتوں سے وہ نہیں پایا جو خواجہ عثمان ہرونی کا بستر اٹھا کر لے کے پھرنے سے مجھے مل گیا. نگاہ کی بات ہے، نظر میں بڑی تاثیر رکھ. اللہ نے نظر میں اتنی، آپ کو بتاؤں گنہگاروں کی نظر میں بھی تاثیر ہے. جب گنہگاروں کی نظر میں تاثیر ہے تو نیکوکاروں کی نظر میں کتنی تاثیر ہوگی. آپ کہیں گے کیا گنہگاروں کی نظر میں بھی تاثیر ہوتی ہے؟ یہ نظر بد کیوں لگتی ہے؟ آپ اچانک بیٹھے بیٹھے بیمار کیوں ہوتے ہیں تو بولتے نظر لگ گئی. تو کس کی لگی؟ کس کی لگی؟ ارے مجرموں کی نظر لگتی ہے تو بیمار پڑ جاتا ہے، اور اللہ والوں کی نظر لگتی ہے تو پھر تو بھی اللہ والا بن جاتا ہے. نظر کی بات.
یہ اللہ والے نظر والے ڈھونڈتے تھے. تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 قرات پر قرآن حفظ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر 14 سال کی عمر میں پہنچنے اس دور کا جو بھی علوم کا نصاب تھا اس دور کے نصاب کے مطابق علم حاصل کرتے ہیں, اور 14 سال کی عمر میں آپ عالم بن جاتے ہیں, محدث بن جاتے ہیں, فقیہ بن جاتے ہیں, اور پھر ٹھیک 2 سال کے بعد آپ بادشاہ بن جاتے ہیں. لیکن وہ جو 2 سال گزرے, ان 2 سال کے اندر جب آپ شہزادے تھے, ولی عہد تھے, آپ گھر سے باہر نہیں دیکھے گئے. یا تو آپ علماء کی صحبت میں دیکھے گئے, صوفیاء کی صحبت میں دیکھے گئے, یا گھر میں آپ جب وہ گوشہ نشین رہتے تھے, عبادت میں مصروف رہتے تھے. اسی درمیان میں مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا انتخاب فرمایا. پہلی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے مخدوم صاحب کی جو ہوتی ہے وہ 14 سے 15 سال کے درمیان کی عمر میں ہوتی ہے. یہ بات اب آپ مخدوم صاحب کی عظمت کو سمجھتے چلیں آگے. اب بہت زیادہ تشریح کا وقت نہیں ہے, 11 بجے تک پروگرام مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد محفل پوری ہونی ہے, لیکن آپ توجہ کریں. آپ کس مخدوم کی بات کریں؟ صرف طوطے کو حفظ کرانے والی اور بلی کو معرفت عطا کرنے والی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں آپ اندازہ کریں کہ تربیت کے لیے قدرت کی طرف سے انتظام کیا ہے. دیکھو, اللہ جب کسی کو مرتبے عطا کرنا چاہتا ہے تو پھر قدرت اس کے لیے کس قدر جو وہ شان کا اہتمام کرتی. حضرت خضر علیہ السلام, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے, جو پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا تصوف کی تھوڑی بہت کتابیں یا سدھ بدھ ان کو ہے, خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے لوگ کئی دن تک وظیفے کرتے ہیں, بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں, چلے کرتے ہیں, پھر بھی خضر ان کو ملتے نہیں. لیکن یہاں انتہائی نو عمری میں میرے مخدوم کو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, اور خضر علیہ السلام پہلی ملاقات میں فرماتے ہیں آپ کو انتظار کرنا ہے کچھ دن, اس لیے کہ آپ کو یہاں رہنا نہیں ہے. قدرت نے آپ کو بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کے نانا حضرت احمد یسوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی امی سے فرمایا تھا اللہ تیرے بیٹے کو مقام غوثیت عطا کرے گا. ہر دور میں پورے کائنات کے اندر ایک غوث ہوتا ہے جو قطب الوقت ہوتا ہے. ایک تو ہے غوثیت کبریٰ کی منزل. وہ غوثیت کبریٰ کیا ہے؟ مولا علی سے امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر الصادق, امام موسیٰ الکاظم, امام علی رضا, امام نقی, امام تقی, امام حسن العسکری, اور ان کے بعد غوثیت کبریٰ کے مقام پر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی. یہ غوثیت کبریٰ کا مقام. لیکن یہ غوث کا جو نائب ہوتا ہے ہر دور میں, ایک غوث جس کو قطب کہتے ہیں. تو حضرت احمد یسوی نے آپ کی والدہ سے کہا کہ تیرا بیٹا مقام غوثیت پر, ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے, اس دور میں بھی کوئی غوث ہوگا, اور پوری دنیا میں وہ ایک ہی ہوتا ہے, پوری کائنات میں ایک ہی ہوتا ہے, ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. اولیاء ہزاروں ہوتے ہیں, لاکھوں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے نجبہ, نقبہ, ابدال, یہ الگ الگ قسم کی کیٹیگری اولیاء کی, افراد, یہ سب ہوتے ہیں. لیکن غوث ایک ہی ہوگا, اور وہ پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے. اللہ کا انتخاب ہے جس کو عطا کرے. تو آپ کو مقام غوثیت کے لیے منتخب کیا, اور آپ کو ابتدائی عمر میں سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائی. خضر علیہ السلام نے آپ کو پہلا وظیفہ دیا. جو لوگ طریقت کی منزل کی طرف بڑھتے ہیں ان کو اس کی خبر ہے, وہ ذکر ہے پاس انفاس. یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ سانس کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. وہ جلسے میں نہیں بتایا جا سکتا, وہ خانقاہوں میں بتاتے ہیں, اس کی ایک پریکٹس ہوتی ہے. آپ جب کچھ دنوں تک کہ وہ کرتے ہیں تو کرتے کرتے سانس کے ذریعے سے پھر آپ لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں تو آپ کا ذکر چالو ہوتا ہے. آپ محفل میں بیٹھتے ہیں تو جلوتوں میں بھی خلوت کی ایک منزل ہوتی ہے. سب کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آپ یار سے لگے ہوتے ہیں, آپ کی سانس اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو بھی زبان کو خبر نہیں ہوتی اور وہ جاری رہتا ہے. اور یہ منزل آسانی سے نصیب نہیں ہوتی, اس کے لیے بہت محنتیں کرنی پڑتی ہے. ہماری قوم اصل میں صرف سننا چاہتی ہے, ولیوں کی کرامتیں سننا چاہتی ہے, نعرے لگانا چاہتی ہے, ولی بننا نہیں چاہتی. کیونکہ لوگ سکتے ہیں مولانا کیسے بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں, کوشش تو کرو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے ہیں جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. راستہ نہیں, راستے پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے بلکہ راستے ہیں. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے موجود ہیں. بندہ چل کر تو دیکھے. میرا اللہ فرماتا ہے کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے راہ رب منزل, کون ہے ٹائم نکالنے والا؟ یہاں تو دنیا اور دنیا اور دنیا میں پھنسے ہوئے. مریں گے بھی تو دنیا میں مریں گے. پیدا بھی ہوئے دنیا کرتے ہوئے, دودھ کی تلاش میں پیدا ہوئے
اور پھر دنیا کرتے کرتے مر گئے. کیا زندگی تف ہے ایسی زندگی پر. بچہ دودھ کی تلاش میں دنیا میں آیا, تف ہے. اور عارفین کس کی تلاش میں آتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا بیدم شوارسی بڑی دمدار بات کہتے اس دنیا میں کیوں آئے؟ تو کہتے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بلائیں لوں تیری ہے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامنے دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اور کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. میری قوم کے جوانوں, آج بھی اللہ کا در کھلا ہوا ہے. کوئی اللہ والا بننے کے لیے آئے, اللہ اس پر آج بھی اپنا رنگ چڑھائے گا. یہ بات تصوف کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک صوفی کا عرس ہے, ایک روحانیت کے تاجدار کا عرس ہے. کاش اللہ کسی کے دل میں بات بٹھائے, کسی صاحب دل کے پاس بیٹھو. اچھا پھیکم پھاک والوں کے پاس نہیں بیٹھو, جو واقعی پہنچا ہوا ہو وہی پہنچا سکتا ہے. ورنہ جو فضول کی باتیں کرتے ہیں, آج کل طریقت کے نام پہ بڑی آوارگی کرنے والے لوگ نکل گئے, کچھ نہیں آتا اور زبردستی کی باتیں کرتے. میرے پاس بھی لوگ آ کر کے بہت باتیں کرتے ہیں, میں اندر سے ہنستا ہوں کہ وجہ یہ ہے جس کو کچھ بھی ملے گا وہ کبھی بولے گا ہی نہیں. جس کو مل گیا اس کی پہچان یہ وہ چپ رہے گا. جس نے بول دیا سمجھ لو یہ خالی ہے. اس لیے کہ سارا معاملہ بولنے کا ہے, جو بول گیا وہ خالی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ منصور تھا جو چند قطروں پر بول پڑا. یہاں تو روز پلاتا ہے تو کہتا ہوں حل میں مزید اور دے, حل میں مزید اور. یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک اس راہ کا ہمیں مسافر بنائے. آسان ہے, بہت آسان. اللہ ملنے کی آسان دلیل یہ ہے جس کو کوئی سچا پیر مل گیا سمجھ لو اس کو جلد اللہ مل جائے گا. بہت آسان راستہ ہے لیکن بہت آسان بھی نہیں ہے. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی, بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی, بہت کٹھن ہے بہت ڈگر پن گھٹ کی. اور میں کیسے بھر لاؤں مدوا سے مٹکی. آسان نہیں ہے اور آسان بھی ہے. اللہ جس کو آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے, اور اللہ کی اگر وہ نہ چاہیں تو پھر آدمی لاکھوں سال عبادت کر کے بھی کچھ نہیں پاتا. تو ذکر پاس انفاس کی تلقین کرنے حضرت خضر آئے. حالانکہ یہ ذکر آپ آسانی کے ساتھ کسی بہت مختصر اور چھوٹے موٹے تصوف کے جاننے والے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں پاس انفاس کا ذکر, لیکن جس کے لیے ابتدائی ذکر کی تلقین کے لیے حضرت خضر کا انتخاب, میں اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اگر آپ واقعی مخدوم صاحب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کی توجہ اس طرف کہ ابتدائی ذکر کے لیے حضرت خضر جیسی شخصیت کا انتخاب ہے, نمبر 1. نمبر 2, اب سنیے, دوسری تربیت کا انتظام, کیونکہ ابھی مرشد نہیں ملے, ابھی بیعت نہیں ہوئے, تو سلسلہ اویسیہ سے آپ کی نسبت جوڑ دی گئی اور سلسلے اویسیہ کے ذریعے سے آپ کی تربیت کی گئی. اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں صوفیہ کے 2 اقوال ہیں. دیکھیں میں بھی جو ہے وہ گھوڑے والی اور وہ پنڈت والی اور وہ مورتی والی سب کرامتیں پڑھ سکتا ہوں, مجھے یاد ہے, لیکن میں آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کرامتوں سے ہٹ کے مخدوم صاحب کی اصل شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. مخدوم صاحب کو 14-15 سال کی عمر میں سلسلے اویسیہ سے جوڑا گیا, اور جو سلسلے اویسیہ ہیں اس کے بارے میں صوفیہ کے 2 اقوال ہیں. نمبر 1, حضرت سیدنا اویس قرنی کی روح ڈائریکٹ آ کر کے تربیت کرتی ہے جس کو سلسلے اویسیہ نصیب ہوتا ہے. ایک یہ ہے, اور وہ بھی بڑی بات ہے, خیر التابعین سید التابعین سیدنا اویس قرنی, جن کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فاروق اعظم سے فرمایا عمر تیرے سے ایک ملاقات کرنے والا ایک اللہ کا فقیر آئے گا اور اس کا سر بڑا ہوگا, اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوگی, اس کی داڑھی بڑی بڑی بکھری ہوئی ہوگی اور چہرہ اس کا ہیبت ناک ہوگا, اس کے ہاتھ پر برس کے نشان جیسا سفید انڈے جیسا داغ ہوگا اور وہ دیکھنے میں دیوانہ لگے گا. جب وہ تیرے پاس آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا. اللہ اکبر, فاروق اعظم جیسی ہستی کو کہا جا رہا ہے اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنا. اور آقا نے فاروق اعظم سے فرمایا, توجہ کرنا, حضور علیہ السلام نے کس سے فرمایا؟ فاروق اعظم سے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے تھے کہ اویس کی ملاقات عمر ہی سے ہوگی.
تو حضرت اویس قرنی سید التابعین ہے، خیر التابعین ہے، اور معاذ اللہ اس سے یہ نہیں کہ اویس قرنی کا مرتبہ فاروق اعظم سے بڑا، صحابی سے بڑا کسی کا مرتبہ نہیں ہوتا، لیکن اس طرح سے کسی کی اہمیت بتائی، بڑوں کے ذریعے سے کسی کی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت میں جب اویس قرنی پل صراط سے گزریں گے تو 70,000 فرشتے اویس قرنی کے ہم شکل ہو کر اویس قرنی کے ساتھ پل صراط سے گزرے۔ یہ سرکار اویس قرنی کی ذات ہے۔ آج بھی جن کو سلسلے اویسیہ نصیب ہوتا ہے، یہ زبان والا، یہ لکھا ہوا پوسٹر والا نہیں، حقیقت میں جن کو سلسلے اویسیہ نصیب ہوتا ہے، روح اویس قرنی ڈائریکٹ اس بندے کی تربیت کرتی ہے۔ یہ تو ایک پہلا نکتہ ہے جو صوفیہ کہتے ہیں۔ دوسرا صوفیہ کہتے ہیں سلسلے اویسیہ کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ پھر کسی مرشد کو بیچ میں نہیں رکھا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹ اس کی تربیت فرماتے ہیں۔ اب مخدوم صاحب کے لیے سب کا اتفاق ہے کہ جب آپ ابھی تخت پر نہیں بیٹھے تھے تو آپ کو اویسی نسبت نصیب تھی، اور اویسی نسبت میں 2 اقوال ہیں، ایک تو اویس قرنی تربیت کرتے ہیں، وہ بھی بڑی بات ہے، اور ایک تو رسول اللہ ڈائریکٹ خود تربیت فرماتے ہیں، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ ہمارے مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی شان یہ ہے کہ مرشد سے ملاقات سے پہلے روح اویس تربیت کر رہی تھی، مدینے کی سرکار تربیت کر رہی تھی۔ پھر آپ تخت پر بیٹھتے اور 10 سال تک بہت بے چین ہوتے ہیں۔ خضر علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں صبر کرو، ابھی وہ وقت نہیں آئے، صبر کرو، وقت نہیں آئے، صبر کرو۔ اور آپ نے جو حکومت فرمائی 10 سال کی حکومت میں بھی آپ نے ایسے عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ مورخین کے اقوال بیان کر، مورخین کہتے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے، وہ مخدوم اشرف نہیں لکھتے مورخین، تو مولانا اشرف لکھتے ہیں، لیکن مورخین کا اپنا انداز ہوتا ہے لکھنے کا، تو مورخین لکھتے ہیں مولانا اشرف نے ایسی حکومت کی کہ آپ کے دور حکومت میں ایک گھاٹ سے شیر اور بکری نے ایک ساتھ پانی پیا۔ مورخین کا لکھا ہوا ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں۔ آپ مخدوم صاحب کی زندگی کو پڑھیں، اور میں کہتا ہوں کہ کرامتوں کو بھی پڑھیں اپنی جگہ، لیکن کرامتوں کے علاوہ آپ ان کی انفرادی شان کو پڑھیں، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں بانی کے اصول کیا ہیں، اور آپ نے انصاف کیا۔ اس درمیان انصاف کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ مخدوم صاحب کے دور میں جب آپ حاکم تھے، بادشاہ تھے، تو اس دور میں غریب بھی آ کر آپ سے ملاقات کر سکتا تھا اور اپنی دل کی بات رکھ سکتا تھا۔ مخدوم صاحب کو ایک مرتبہ آپ کے مصاحبین جو بادشاہ کے ساتھی رہتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ بادشاہ لوگ شکار کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ یاد آیا، اچانک یاد آیا۔ مصاحبین نے کہا بادشاہ لوگ شکار کرتے ہیں، آپ کیسے بادشاہ ہیں؟ آپ تو شکار کے لیے چلتے ہی نہیں، آپ بھی چلیں۔ اس لیے کہ شاہی خاندان کا اپنا اصول ہے، بہادری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ شکار کیا جائے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی چلتے ہیں۔ 3 دن تک جنگل میں رہے مخدوم صاحب، نہ کوئی تیر چلایا اور نہ کوئی شکار کیا۔ 3 دن تک رہے، اس لیے کہ جو خود شکار ہو گیا وہ کیا شکار کرے۔ شکار 3 دن تک جنگل میں رہے، لوگ ادھر ادھر دوڑ بھاگ میں شکار کرتے ہیں، پکڑ کے لاتے ہیں، مخدوم صاحب کو دیتے ہیں، مخدوم صاحب پرندوں کو دیکھتے رحم آتا اڑا دیتے، پرندہ ہاتھ میں اڑا دیا، ہاتھ میں، یہ نہیں پرندوں پر کتنا رحم ہے۔ اسی 3 دنوں کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ساتھی نے ایک بڑھیا جنگل سے ٹھلیا میں دہی رکھ کر کے لے کر جا رہی تھی، تو آپ کی کہ وہ ساتھیوں میں سے کسی کو جب وہ سوجا کہ اس کا دہی اٹھا کر کے پی گیا۔ اب دہی پی گیا تو مخدوم صاحب کے پاس وہ بڑھیا آئی، بڑھیا کو پتا تھا کہ جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک ہے، ہاں اچھا شکریہ، ہاں جی میں اینڈ پہ بتا رہا ہوں، اس کو اوپر رکھ دیں تو میں اوپر درود شریف پڑھنے ایک بار بلند آواز سے اور نبی اور آل نبی پہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس نے دہی اٹھا کر کے کھا لیا، اور وہ بڑھیا کو پتا چلا کہ جو بادشاہ اشرف ہے بہت انصاف پسند انسان ہے۔ وہ آئی اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کے کسی ساتھی نے میرا دہی ظلمن کھا لیا اور نگل گیا، میرا دہی پی گیا، جنگل میں تھے۔ تو آپ نے پوچھا کون ہے، تو اس نے بتا بھی کہ وہ فلاں ہے۔ وہ اس کو بلایا تو کہا میں نے نہیں لیا۔ تو مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین تھے، آپ کی ذہانت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ کے ایک ساتھی کا نام بڑھیا نے لیا کہ اس نے پیا ہے میرا دہی، تو چونکہ شریعت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟
नहीं जंगल में मैं सबूत कहाँ से लाऊंगा, कौन सबूत दे? तो कहा तूने दही पिया? उसने कहा मैंने नहीं पिया। तो मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तूने नहीं पिया लेकिन मैं अभी उसको उगलवाऊंगा। तो आपने क्या किया, उसको जंगल में दौड़वाया, और जब वो खूब दौड़ चुका दही खाकर तो कुछ मक्खियां उसके मुंह में डाल दी, ये निगल ले। जैसे उसने मक्खियां, जैसी बात है कि मक्खी कोई निगलेगा तो उसको उल्टी होगी, उल्टी हुई तो धड़ाधड़ सब दही निकला, तो आपने उसको सजा दी। इस तरह से आपने उस, जब कोई सबूत नहीं मिला तो इस तरह का सबूत आपने अपनी ज़हानत से फराहम फरमाया। इसी तरह एक मरतबा का वाक़या है कि आपकी हुकूमत में कुछ लोग एक सराय में रुके हुए थे, चोरी हो गई, तो मुसाफिरों में से सब एक दूसरे पे डालने लगे मैंने नहीं मैंने नहीं मैंने नहीं। और मखदूम साहब ने फरमाया कि मैं अभी बता दूंगा, ज़हानत देखें आपकी। तो आपने क्या किया, एक एक को बुलाया और सबके दिल पे हाथ रखा। हमेशा याद रखना कि आमतौर पर मुजरिम को पहचानने के लिए जज हजरात और वकील हजरात की एक अपने ज़हानत होती है, उनको नफ्सियाती तौर पर कुछ पढ़ाया जाता है। मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि जो मुजरिम होता है वो डरता है। हमेशा याद रखना, जो मुजरिम नहीं होगा वो कभी नहीं डरेगा, जो मुजरिम होगा वही डरता है। आज अगर हम अपने साए से डरते हैं तो कहीं ना कहीं हम मुजरिम हैं। अगर हम बतख से, कुत्तों से, बिल्ली से, कौवों से, चील से, मेंढक से, चूहे से, गिरगिट से, छिपकली से डरते हैं, मुजरिम है। अगर हम जुर्म न करें तो अल्लाह फरमाता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह बेखौफ कर देता है, खौफ दिलों से निकल जाता है। तो मखदूम साहब ने सबके दिल पे हाथ रखा, तो जो लोग मुजरिम नहीं थे वो नॉर्मल गुजरते चले गए, और जो मुजरिम था उसकी धड़ 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 उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। फरमाया तूने चुराया। अब वो इनकार ना कर सका, लेकिन उसकी दिल की धड़कन से आपने अंदाजा लगाया कि चुराया। और जब उसके सामान को चेक किया गया तो उसमें बराबर जब वो सोने के सिक्के मिले, एक कम था जो बताया गया था। फरमाया एक कहाँ है? तो कहा वो खर्चा हो गया। तो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने 10 साल तक यूं हुकूमत फरमाई। एक बात इस सिलसिले में उनकी हुकूमत का और सुन ले, ताकि आपकी मालूमात में जो नहीं जानते इजाफा हो। नौजवान, आपने सुना होगा हलाकू और चंगेज खान, तातारियों ने जो है वो जंग की, तातारियों ने जंग की। आप पूरी तारीख तातारियों की उठाकर पढ़ लें, तातारियों का मुकाबला किसी ने नहीं किया। जो भी तातारियों के मुकाबले में आता उनकी फौज देखकर के पीछे हट जाता। जिन बादशाहों ने तातारियों का मुकाबला किया उनमें से एक बादशाह को दुनिया सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से जानती है। ये मुगलों का बाप है, बाप इनका नस्ब, लोग कहते हैं कि मुगलों से मिलता है। 20,000 उसकी फौज को आपने कत्ल फरमाया। ये मखदूम साहब की ये जंग की जो वो महारत थी, जंगी महारत थी। बल्कि एक बात आ गई इस जंग की तो आप तो और अर्ज करूं, चूंकि आपकी उम्र जो है वो 14-15 साल थी या 16 साल थी, इतनी छोटी सी उम्र थी जब आप बादशाह बने थे। अब जब बादशाह पे बने और जब तातारियों की तरफ से हमले की खबर आई कि मावराउन नहर पर जो है वो तातारी मौजूद हैं और उनका मुकाबला बड़े बड़े बादशाह नहीं कर रहे, बगदाद की हुकूमत सरेंडर हो गई उनके सामने, तो हम क्या लड़ेंगे? तो आपके वज़रा और उमरा ने फरमाया कि शहजादे अशरफ हमें नहीं लड़ना है, जब बड़े बड़े हुकूमतें सरेंडर हो गई तो हम क्या लड़ेंगे? तो सब लोग आपको कहते थे हम कोई उनसे बात कर लें, शर्त तय कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें। मखदूम साहब जब सब बोल पड़े तो फरमाया क्या मेरी छोटी उम्र देख करके तुम मुझ पे रहम की बात करते हो? वल्लाह जिन्होंने सुलह की उनका अपना मामला है, मगर मेरी उम्र ना देखो, मेरी रगों में हैदर कर्रार का खून है। और आपने उसके बाद जंग फरमाई, 20,000 मुगलों को उनका नुकसान फरमाया और बिल आखिर आपने अपनी सल्तनत की हिफाजत की। हालांकि आप देखें बगदाद जैसी सल्तनत भी टिक न सकी। आप तातारियों की तारीख पढ़े, तातारियों ने सरों से दजला को भर दिया था, धड़ों से दजला को भर दिया था, लाइब्रेरियां जला दी थी और घोड़ों के घुटने, इतना मुसलमानों का कत्लेआम किया बगदाद में कि घोड़ों के घुटने जो है वो खून के अंदर डूब गए, इतना खून था। आप तारीख उठा करके पढ़े। लेकिन वल्लाह जिस बादशाह ने तातारियों का मुकाबला करके उनके 20,000 के लश्कर को कत्ल करके उनका मुंह मोड़ करके सिमना का तख्त बचाया है, उस बहादुर और जरी और अली मुर्तजा के सच्चे परतव और नायब को हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से याद किया जाए। जब हुकूमत के 10 या 20 साल पूरे हो गए तो हजरत खिज़र तशरीफ लाए और आने के बाद फरमाया शहजादे अशरफ अलाउल हक मंडवी आपके मुर्शिद आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो वक्त आ गया, अब आपको सिमनान छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप सिमनान छोड़ेंगे नहीं और यहाँ से चलेंगे नहीं, आपकी मन की मुराद आपको नहीं मिलेगी। तारीख़ गवाह है, दुनिया ने देखा लोग पैसों के लिए, माल के लिए क्या नहीं करते, लेकिन अल्लाह के लिए जिसने तख्त छोड़, 2 ही बादशाह हुए दुनिया में जो तख्त छोड़कर फ़कीरी की तरफ गए, तख्त छोड़कर विलायत की तरफ। 2 ही बादशाह, एक हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम है और एक मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, 2 ही बादशाह। यही फ़कीरी का लिबास पहना।
کوئی فقیری چھوڑ کے بادشاہت کی طرف نہیں آیا، لیکن بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ بادشاہت چھوڑ کر فقیری کی طرف گئے۔ تو جس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو چھوڑنا ہے، امی کے پاس آئے۔ آپ کی امی بڑی پرہیزگار تھی، نام خدیجہ تھا، رابعہ ثانی آپ کا لقب تھا۔ آپ کی امی جان بھی بڑی پارسا، بڑی نیک اور متقیہ خاتون تھی، حضرت سیدی احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادی تھی۔ آپ کی امی کی تہجد کبھی ترک نہیں ہوئی، ایسی مقدس خاتون۔ اور جب مخدوم صاحب ماں کے پیٹ میں آئے تھے، یہ بات بھی آپ سنیں، آج ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک ہو، ولی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن ہمارا کیا انداز ہے؟ دھتوروں کے پودوں پر کبھی گلاب نہیں کھلتے۔ جب مخدوم صاحب ماں کے شکم میں آئے تو سید ابراہیم نور بخشی جو آپ کے والد ہیں، آپ نے اپنی بہن اور مخدوم صاحب کی پھپھی سے فرمایا کہ تم اپنی بھابھی خدیجہ رابعہ ثانی پر نگرانی رکھنا کہ وہ گھر کے علاوہ کسی اور کا کھانا نہ کھائے۔ آپ نے کسی اور چیز پر پابندی نہیں لگائی کہ باہر جو بھی چیز ہے باہر نہ جائے، یہ نہ ہو، وہ کچھ نہیں۔ کیا کہا؟ گھر کے علاوہ کسی اور کا کھانا نہ کھائے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے کھانے کے حوالے سے اتنی پابندی کیوں لگائی؟ تو فرمایا جو خون بنتا ہے وہ لقمے سے بنتا ہے۔ میں اپنے بچے کو نیک دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس لیے جو پیٹ میں جائے گا ماں کے شکم میں وہ خون بنے گا، اور اسی خون سے میرے بچے کا گوشت بنے گا۔ تو یاد رکھنا حلال کی بڑی تاثیر ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ سود کے دھندے بھی کریں، آج چاہتے ہیں رشوتیں بھی لیں، آج چاہتے ہیں جھوٹ بول کر پیسہ بھی کمائیں، آج چاہتے ہیں امانتوں میں خیانت بھی کریں، آج چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ حرام دھندے بھی کریں، کسی کا لے کے ہڑپ کر جائیں، کسی کا پیسہ لے کر کے بھاگ جائیں، اور اس کے بعد راتوں رات متقی بن جائیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جیسا کھاؤ گے، جیسا کھلاؤ گے، وہی اثر بچوں پہ ظاہر ہوگا۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ مخدوم صاحب کے والد بزرگوار نے آپ کے لقمے پر بادشاہ ہونے کے بعد بھی بڑی توجہ فرمائی تھی۔ تو حضرت سیدنا مخدوم اشرف جب اپنی امی کے پاس گئے تو ماں سے جا کے کہتے ہیں امی میں سمنان چھوڑنا چاہتا ہوں اور چھوڑ کر کے مجھے ہندوستان جانا ہے، اجازت ہے؟ ماں تو ماں تھی، رونے لگی۔ کہا بیٹا مجھے تو انتظار اسی دن کا تھا کہ تم ضرور آؤ گے اور یہ بات کہو گے، کیونکہ تمہارے نانا نے خواب میں آ کر کے مجھے یہ بات کہی تھی، اور یہ بھی فرمایا کہ مولا مشکل کشا نے بھی یہ بات کہی کہ ہم تجھے 2 بیٹے عطا کرتے ہیں، ایک تیرا ہوگا، ایک ہمارا ہوگا۔ اس کا انتظار تھا، جاؤ، لیکن میری گزارش ہے کہ اکیلے تم سفر کرو گے، مجھے یہ پسند ہے کہ تم ہزاروں کا لشکر لے کر سمنان سے نکلو، چاہے پھر بعد میں لوٹا دینا، تو مجھے انتظار رہے گا کہ میرا بیٹا کسی اللہ کی راہ میں جہاد پر گیا ہے۔ تو مخدوم صاحب نے تخت سے اترے، تاج اتار کر اپنے بھائی سید محمد کے سر پہ رکھا۔ نام میں اختلاف ہے، کچھ سید محمد عارف بھی کہتے ہیں، اور مطلقاً جو لطائف اشرفی میں نام آیا ہے وہ سید محمد ہے۔ دونوں روایتیں، میری عادت ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ جو روایتیں پڑھ دوں تاکہ آپ اپنی ذوق کے مطابق قبول کریں۔ تو لطائف اشرفی میں نام تو سید محمد کے سر پہ تاج رکھا، اور پھر جو ہے شاہی لباس اتارا۔ جن لوگوں نے بچپن سے اب تک شاہی لباس میں دیکھا تھا، ان لوگوں نے مخدوم صاحب کو جب پہلی مرتبہ کمبل اوڑے ہوئے دیکھا تو سمنان والے ہمک کر رونے لگے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کمبل، شاہی لباس پہننے والے شہزادے کو، بادشاہ کو جب کمبل کے لباس میں دیکھا اور ایک تہبند پر، تو ہمک کر رونے لگے اور بہت روئے، اور پھر آپ کے چھوٹے بھائی آپ کو گلے پکڑ کر اتنی دیر تک روئے کہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کو بمشکل دور کیا گیا، چھڑایا گیا، اور اس کے بعد آپ 20,000 کے لشکر کے ساتھ سمنان سے نکلے ہندوستان کی طرف، اور اس کے بعد 20,000 کے لشکر کو آپ دھیرے دھیرے رخصت کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک بندہ رہ گیا ساتھ میں، اس کا نام تاریخ میں عبید بتایا جاتا ہے۔ عبید نام کا بندہ رہا، جب اس کو کہتے چلے جاؤ قدم پکڑ کے روتا، جب کہتے چلے جاؤ قدم پکڑ کے روتا، جب کہتے، آخر کار وہ جاتا نہیں تھا۔ مخدوم صاحب نے ایسا کیا کہ ایک دن وہ سو رہا تھا، اس کو سوتا ہوا چھوڑ کر آپ وہاں سے اکیلے نکل گئے۔ اب مخدوم صاحب کا سفر شروع ہوتا ہے ہندوستان کی طرف۔ مختلف، چونکہ ایران سے آپ کا سفر شروع ہوا تھا، مختلف علاقوں کی سیر کرتے کرتے مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی طرف آئے۔ ہندوستان کی طرف آئے تو بہت سارے اولیاء سے ملاقات ہوئی جو ظاہری طور پر حیات تھے، جو قبروں کے اندر تھے، ان کے مزارات پر حاضری دی۔ کچھ تجربات کی باتیں مخدوم صاحب نے خود بیان کی ہے، اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ جب آپ سفر کر رہے تھے تو چونکہ آپ کی حیثیت ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے فقیہ، ایک بہت
بڑے عابد اور صحیح النسب سید کے حوالے سے تھی. آپ کی خصوصیت تھی مخدوم صاحب جس شہر میں جاتے تھے اس شہر کی زبان خود بولا کرتے تھے. مخدوم صاحب کی کرامت تھی, جیسے جس ملک میں گئے جس شہر میں گئے وہاں کی مقامی زبان میں گفتگو کرتے تھے, اور جب دیکھا کہ یہاں یہ فتنہ چل رہا ہے, یہ مسئلہ ہے, تو اسی زبان میں کتاب لکھتے تھے اور ان کو دے کر کے آگے بڑھتے تھے. بہت علم دیا تھا اللہ نے, بہت علم دیا تھا. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جب چند خوبصورت لوگ ایک ساتھ مل کے بیٹھے تو وہ کہتا ہے میں بڑا, تو کہتا ہے میں بڑا. جب چند علم والے بیٹھتے ہیں تو وہ بحث مباحثہ کرتے ہیں. مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے کرتے ایک علاقے میں پہنچے. بہت خوبصورت بات ہے یہ بھی. مخدوم صاحب ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑے بزرگ تھے, اللہ کے ولی. وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے, برگزیدہ بندے تھے. تو انہوں نے, ظاہر سی بات ہے اللہ والوں کو پہچان لیتے, ولی کو ولی پہچانتا ہے. تو مخدوم صاحب کو انہوں نے پہچان لیا, اور آپ جہاں جاتے تھے مخدوم صاحب کی یہ بھی کرامت تھی کہ چند دن کے اندر ایک دم شورا ہو جاتا تھا, چرچا ہو جاتا تھا کہ کوئی صحیح النسب عالی حسب سید آیا ہے اور بہت پڑھا لکھا ہے, بڑا علم والا ہے. تو لوگ آتے تھے علمی, کچھ لوگ علم سیکھنے آتے تھے, کچھ بحث کرنے آتے تھے, کچھ چیک کرنے آتے تھے. وہاں کا ایک قاضی تھا, شہر قاضی. تو اب دعوت دی, حضرت کو دعوت دی. اب دعوت دی تو شہر قاضی کو کھجلی ہوئی, اس کے پاس علم تھا. تو اس نے کہا کہ یہ محمد اشرف نام کا ایک صحیح النسب سید ہے اور اپنے آپ کو بہت عالم فاضل کہتا ہے. حالانکہ آپ کہتے نہیں تھے لیکن اس کو ایک غلط فہمی تھی. تو بہت بڑا اپنے آپ کو عالم فاضل کہتا ہے. تو اس سے میں ایسے سوال کروں گا کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے گا, شرمندہ ہو کے بھاگ جائے گا. اب اس نے خوب مشکل سوال جو آپ اس کے اپنے ذہن میں آ سکتے تھے سب تیار کیا, اور تیار کر کے کہ مخدوم صاحب کو رسوا کرے گا مشکل سوال کر کے. میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہتا ہوں, کسی بھی عالم کو یا کسی بھی علم والے کو یا کسی بھی اللہ والے کو چیک کرنے کے لیے سوال نہیں کرنا. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے زوال کا اندیشہ ہے. کسی سے بھی سوال کرو علم کو حاصل کرنے کے لیے کرو, چیک کرنے کے لیے نہیں کرنا. بہت لوگوں کو جنہوں نے چیک کرنے کے لیے اللہ والوں سے سوال کیے ان کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا. ایسے حالات پیدا ہوئے, یہ بہت کم نصیبی کی بات ہے. تو علم والوں کو کبھی چیک نہیں کرنا, ہمیشہ ان کے پاس زانوِ تلمس طے کرنا, ان سے سیکھنے کی کوشش کرنا. تو حضرت مخدوم صاحب کو وہ چیک کرنا چاہتا تھا, اور پورا شہر جمع تھا, بڑے بڑے علماء زعما اور بڑے بڑے وزراء عمرہ سب آئے ہوئے ہیں, اور یہ قاضی کو جو ہے وہ دھونے کہ رسوا کرے گا. اب اتنے میں وہ آیا, اور آنے کے بعد سب سے اونچی کرسی پر آ کے وہ پہلے بیٹھ گیا. اور جب بیٹھا, مخدوم صاحب تھے بہت خوبصورت, بہت حسین تھے. مورخین لکھتے ہیں کہ اتنے خوبصورت تھے, رنگ اتنا چمکدار تھا کہ چمکیلے رنگ کی وجہ سے آپ کے داڑھی کے بال بھی کالے نہیں تھے بلکہ داڑھی کے بالوں میں سرخی تھی, یعنی اتنی خوبصورتی تھی. اور اس پر جو ہے وہ آپ پان کا شوق فرماتے تھے, تو پان کی وجہ سے آپ کے لب اکثر سرخ رہتے تھے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اتنا گورا اور حسین چٹھا چہرہ, اور اس پر جو ہے وہ سرخ رنگت والی داڑھی, اور اس پر پتلے پتلے ہونٹوں پر پان کی سرخی, آخر وہ کیا مزہ دیتی ہوگی اور کیا حسن ہوتا ہوگا. علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے یہی نشانی آپ کی بیان فرمائی. ایک حسینی صحیح النسب سید آئے گا اور یہ اس کی نشانی ہوگی, وہ آئے گا اور وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا. یہ آپ نے بار بار سنا ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ آئے تو آنے کے بعد آپ کی نظر قاضی پر پڑی, اور قاضی پر پڑی تو آپ جو عبا پہنے ہوئے تھے, عبا جو ہوتی جو عبا پہنے ہوئے تھے, آپ نے اس عبا کو یوں کیا, ایسے کیا, ایسے. تو ایسے کیا نا تو قاضی اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا, جو آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور کھڑا ہونے کے بعد مخدوم صاحب فرماتے کس اشرف سے پوچھنا ہے, ذرا سوال پوچھ. کس اشرف سے پوچھنا ہے, سوال پوچھ. وہ سوال کیا پوچھتا, وہ تو قدم پکڑ کے گر گیا. تو لوگوں نے کہا کیوں, ان سے تو بہت پوچھ کر ذلیل کرنے آئے تھے, کیا دیکھا؟ تو وہ کہتا ہے واللہ جب انہوں نے اپنی عبا اٹھا کر کے یہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک اشرف نہیں, وہاں تو ہزاروں اشرف نظر آ رہے. جب وہ قدموں پہ گرا تو فرمایا کہ جا تو نے
ہوئی ہوگی, اہل ظاہر سے ہوئی ہوگی, کسی اہل اللہ اور صاحب دل سے نہیں ہوئی تھی. جا اللہ والوں سے کبھی نہ ٹکرایا کرنا. اور یہ بھی فرمایا تو جیسوں کو تو میں ہمیشہ کے لیے ختم کرتا, لیکن تیرے اوپر کا دادا اللہ کا ولی تھا, وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میری وجہ سے معاف کر دو, وہ تیرا دادا ولی تھا, جا اس کے صدقے میں نے تجھے معاف کیا. اگر تیری نسل میں اوپر ایسا کوئی ولی نہ ہوتا تو تجھے ہلاک کر دیا جائے. یہ مخدوم سننا, مخدوم پاک کی ذات یہ تھا. ایک اور مل گیا تو مخدوم صاحب کو کہنے لگا کہ لوگ آپ کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں؟ کیا آپ کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں؟ یہ جہانگیر تو شرک ہے, جہانگیر نہیں کہہ سکتے. لو صاحب, حالانکہ یہ جو جہانگیر ہے مخدوم صاحب نے اپنی طرف سے تھوڑی کوئی گڑا تھا. یہ جو جہانگیر کا لقب ہے, جو ہم جہانگیر کہتے ہیں نا, یہ لقب حضرت علاؤالحق پنڈوی کا دیا ہوا ہے. جیسے آج کل لقب دیتے ہیں نا لوگ, تو آج کل تھوڑا سا گنگا الٹی بہتی ہے. چھوٹے لوگ آج کل بڑوں کو لقب دیتے ہیں, اس لیے کچھ بھی کچھ دیتے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, پہلے بڑے لوگ چھوٹوں کو لقب دیتے تھے. ہاں, اسی لیے میں بھی گزارش کرتا ہوں چھوٹے رہو, آپ کو بڑوں کو لقب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ لقب کے چکر میں مت پڑو, نبی کی غلامی سے کوئی بڑا لقب ہے ہی نہیں. حضور کے غلام ہے, اس سے بڑا بھی کوئی لقب ہے؟ گناہ گارم وہ لیکن خوش نصیبم, گنہگار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں کیونکہ اللہ کے محبوب کا غلام ہوں. اس سے بڑی بات کیا ہے اپنے لیے؟ اور آپ سے بھی کہتا ہوں زیادہ لقب کے چکر میں مت رہا کر. جب تک ہماری قوم میں سے کسی کو مخیر قوم و ملت نہ کہو تو وہ 2-4 کام کر ہی نہیں سکتا. یہ حالات ہے لوگوں کے, اللہ کی پناہ مانگو, نام کے لیے کام نہ کرو. حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے کام کرو نام خود بخود ہو جائے. کام کرنے والوں کا نام خود بخود. بہرحال تو بات اب میں ختم کروں, وقت تو پورا ہوا. جہانگیر کا لقب آپ کے مرشد نے دیا, مرشد نے بھی نہیں دیا. بات پھر کہہ رہا ہوں, پہلے میں نے کہا نا مرشد نے دیا, لیکن مرشد نے بھی نہیں دیا. دونوں بات آپ کو سمجھ میں آئے گی ابھی. حضرت سرکار علاؤالحق پنڈوی یہ سیدنا خالد ابن ولید کی اولاد میں سے تھے, اور انتظار میں تھے کہ اشرف نام کا ایک مرید آئے گا. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ باز کا شکار کرنے کے لیے آدمی جب جال پھیلاتا ہے, باز کا شکار کرنے کے لیے جال پھیلاتا ہے تو باز جلدی نہیں آتا, چڑیا آ کر کے پہلے پھنستی ہے. تو چڑیا کو دیکھ کر کوئی باز آتا ہے. تو یہ بزرگان دین جو خانقاہیں لے کے بیٹھتے تھے, یہ کسی باز کے انتظار میں کہ کوئی ایک ایسا آ جائے جس کی وجہ سے اپنا بھی کام بن جائے. یہ تھی بات. ہاں, تو مخدوم صاحب کا انتظار, اور مخدوم صاحب کو سرکار علاؤالحق پنڈوی لینے کے لیے ابھی بھی وہ گیٹ بنا ہوا ہے. میں گیا تھا پچھلے سال, مخدوم علاؤالحق پنڈوی علیہ رحمہ کے عرس میں گیا تھا. حضرت علامہ سید جلال الدین اشرف قادری میاں صاحب نے مجھے حکم فرمایا تھا. 3 سال سے بلا رہے تھے, لاک ڈاؤن میں پھر نہیں جا سکا, تو پھر کہا کہ تجھے آنا ہے. میں گیا تو وہ باضابطہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں تک مخدوم صاحب کو لینے کے لیے آئے تھے. وہ ابھی بھی وہ کمان بنی ہوئی ہے, لیکن سرکار علاؤالحق پنڈوی بھی اللہ اکبر حاضری دو تو لگتا ہے کہ کہیں آئے. اللہ توفیق دے تو ایک بار جائیے مخدوم علاؤالحق پنڈوی کی بات. آپ اندازہ کریں کہ مخدوم اشرف سمنانی جیسا جہاں کر جبین نیاز جہاں جھکا دے, وہ کیسا مرشد ہوگا. حضرت علاؤالحق پنڈوی کیا ہستی ہے, بے مثال ہستی. کبھی جائیے, میں کچھ نہیں کہوں گا, صرف جا کر ایک بار دیکھیے, پھر پتہ چلے گا. ایسا لگتا ہے کہ کسی عدالت میں آپ کھڑے ہیں, کسی صاحب دل کی بارگاہ میں کھڑے. ہاں, اگر اللہ نظر دے تو پھر وہاں بندہ کچھ دیکھ بھی لے. واللہ اللہ کے گھر میں کہہ رہا, کوئی بڑی بات نہیں, کوئی کہانی قصہ, خدا نے دل کی نگاہ دی ہے, کچھ نہ کچھ دیکھا ہو. اللہ خود بڑی بارگاہ ہے, بڑا آستانہ ہے. تو اتنا ہی سمجھ لو کہ مخدوم صاحب کی پیر ہے. جس کے پیر مخدوم صاحب نے دبائے ہوں وہ کیا ہستی ہوگی. سرکار علاؤالحق پنڈوی رحمۃ. بہرحال, اور سرکار علاؤالحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ سوچتے تھے کہ ہمارے یہاں سلسلہ چشتیہ میں ایک رسم ہے کہ جب کسی کو خلافت دیتے ہیں, اجازت دیتے ہیں, تو اس کو کوئی لقب دیتے ہیں. اس کو کوئی لقب دیتے ہیں. ہر ایک کا کچھ نہ کچھ لقب ہوتا ہے. جیسے حضرت نظام الدین اولیاء کا نام کیا ہے؟ اصل نام ہے محمد, اور والد کا نام ہے احمد. تو آپ کو کہتے ہیں مولانا محمد احمد, یہ آپ کا لقب, آپ کا نام ہے. لیکن نظام الدین آپ کا لقب ہے, سلطان المشائخ آپ کا لقب ہے. ایسے ہی مسعود بابا فرید کا نام ہے, فرید لقب ہے. یہ القاب. حسن, غریب نواز کا نام حسن ہے. معین الدین آپ کا لقب ہے. آج آپ کو جن کو نہیں پتا ان کو ہی پتہ چل جائے کہ غریب نواز کا اصل نام حسن ہے. اسی طرح غوث پاک کا اصل نام عبد القادر ہے.
लक़ब मुहियुद्दीन है, और फिर उनके तो बहुत अलकाब है, मुर्शिद की तो बात ही अलग है। गौस पाक है, फिर वहाँ किसी की बात नहीं, बेमिस्ल बेमिसाल है, बेमिस्ल बेमिसाल। फरमाते हैं किसी पर मुझे कयास न करो, मुझे किसी पे कयास न करो, कोई मेरी तरह नहीं, मैं किसी की तरह नहीं। इन्नी आलमो माला तालमून का राज बनकर जो आया है उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। मेरे इमाम कहते जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तो फैली का लक़ब वासिल है या गौस, कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदरो आदिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। वो क्या जानेगा फजल मुर्तज़ा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते थे किसी उम्मत में ऐसा वली नहीं हुआ जिससे दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहे, और ना उम्मत मोहम्मदिया में क़यामत तक कोई ऐसा वली होगा। गौस पाक फिर गौस पाक। तो बात ये चल रही थी कि लक़ब दिया जाता, और लक़ब बड़े लोग देते, मुर्शिद देते। अच्छा, महबूब इलाही को जो लक़ब दिया ना निज़ामुद्दीन, ये उनके मुर्शिद ने भी नहीं दी। आप गली से जा रहे थे, जब गली अचानक गैब से आवाज आई निजामुद्दीन औलिया, पलट कर देखा कोई नहीं था। जब गए तो सारी दुनिया आपको निजामुद्दीन औलिया पुकारने लगी। मुहियुद्दीन लक़ब आपको किसी इंसान ने नहीं दिया, गौस पाक ने। रास्ते से जा रहे, एक शख्स अधमरा पड़ा हुआ है, कहता है अब्दुल कादिर मुझे संभालो, मैं मरता हूं, मुझे संभालो। आप रास्ते से जा रहे, हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के जैसे ही सहारा दिया वो उठ के खड़ा हुआ, एकदम जवान, हट्टा कट्टा जवान बन के खड़ा हुआ। आपने देखा रे तू तो मर रहा था, हाथ पकड़ने से हो गया। कहा मैं कोई इंसान नहीं हूं, आपके नाना का दीन हूं, आपने मुझे जिंदा कर दिया, आप मुहियुद्दीन हो। वहां मुहियुद्दीन का फिर गायब कुछ नहीं। जब जैसे मस्जिद में गए, जुमा का दिन था, मस्जिद में गए तो सारी मस्जिद पुकारने लगी या मुहियुद्दीन, या मुहियुद्दीन। खुद लक़ब तराशोगे, चंद दिन के बाद खत्म हो जाएगा, अल्लाह की तरफ से मिलेगा, हमेशा कायम रहे। तो हज़रत मुर्शिद को, सरकार अलाउल पंडवी को फिक्र हो भी भाई सबके अलकाब है, मेरे अशरफ को क्या लक़ब दूं। खूब सोच रहे हैं, कुछ दिमाग में आता है, फिर चला जाता है, फिर सोचते हैं ये शाया निशान नहीं, ये शाया निशान नहीं। अचानक खामोश हो गए। तो मखदूम अलाउल पंडवी की जो खानका थी, खानका की दरो दीवार से अचानक आवाज आने लगी जहांगीर 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 जहांगीर। तब पता चला कि इनका लक़ब क्या होगा, जहांगीर। तो एक साहब मिल गए, बड़े पढ़े लिखे थे, बोले आप जहांगीर कैसे, आपको लोग जहांगीर क्यों कहते? कहा मेरे मुर्शिद ने दिया लक़ब जहांगीर। ये कैसे आया वो आपको समझ में आ गया? मुर्शिद ने भी नहीं दिया तो गैबी तौर पे आया, लेकिन मुर्शिद की ज़बानी ज़ाहिर हुआ, तो मेरे मुर्शिद ने दिया। लेकिन कहा ये तो शिर्क है, जहांगीर तो अल्लाह है। अब लोगों के अपनी अपनी मिजाज होते हैं। तो कहा कि आप जहांगीर अपने आप को नहीं कह सकते, ये लक़ब मुनासिब नहीं है। आपने उसको घूर के देखा, ऐसे घूरा। याद रखना, हदीस पाक है, अल्लाह फरमाता है जब बंदा नवाफिल की कसरत करके मेरा हो जाता है तो मैं उसकी ज़बान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है। प्यार से देख ले तो बिगड़ी बन जाए, घूर के देख ले तो फिर औकात समझ में आए। अल्लाह वालों की शान होती है। लगा कि आपको जहांगीर का किसने कह दिया, कैसे जहांगीर कह सकते हैं? तो आपने उसको घूर के देखा, और घूर के देखने के बाद फरमाया मैं जहांगीर भी हूं और जहांगीर भी हूं। जैसे का जहांगीर भी हूं, जहांगीर कहना था कि जमीन पे गिरा और तड़पते हुए मर गया। ये मखदूम साहब है, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी की शख्सियत।